نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا صاحب السجنی، اے دو ساتھیوں قید خانہ کے، ارباب متفرقون، کیا کئی رب الگ الگ، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ نہایت غالب بہتر ہے، ما تعبدون، نہیں تم سب عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا اسماء، مگر چند ناموں کی، سمیتموہا انتم، رکھ لیا ہے تم ان کو تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا، نہیں اتاری اللہ نے ان کی، من سلطان، کوئی دلیل، ان نہیں ہے، الحکم حکم، الا للہ، مگر اللہ کا، امرا اس نے حکم دیا، اللہ تعبدوہ الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ القہارو، قہر، قاہر، قہار، مقہور، تعبدون، عابد، عبادت، معبود اور عبادت خانہ، اسماء، اسم، اسماء مسمی اور تسمیہ، واو شام و سحر، رحم و کرم، شان و شوکت، آباؤکم، آباء و اجداد، آبائی شہر، انزل، نازل، نزول، منزل من اللہ، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، الحکم حکم، حاکم محکوم۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، السجنی قید، دونی سوا، سلطان کوئی دلیل، اے دو قید کے ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 39 میں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو اپنے خواب بتائے اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے ان سے ان کو تبلیغ کی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دی، پھر اس کے بعد ان کو تعبیر بتائی۔ اب یہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ اے قید کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک نہایت غالب اللہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، یعنی جو اللہ کے سوا تم عبادت کرتے وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہیں جو کہ رکھ لیے ہیں تم نے ناموں کو رکھ لیا ہے، ان میں کوئی خاصیت نہیں ہے، وہ فرضی نام اور فرضی سب کچھ ہے، جیسے کہ غیر اللہ سارے جو عبادات کرتے ہیں پوچھتے ہیں، عام طور پہ وہ ان کو یا کہہ کے پکارتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی، یا فلاں فلاں فلاں، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی اس کو، کہ وہ اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں کہ تو ہی قادر ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی یہ ہے، تو ہی وہ ہے، ان کے ورڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے۔ حالانکہ قادر مطلق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یکتا ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت بھی نہیں دی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چند ناموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، یعنی اللہ کی طرف سے ان پر کوئی دلیل نہیں اتری، ان کو کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ ان کی عبادت کی جائے۔ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبادت کے اور کوئی لائق نہیں ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی ذات کی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ سب جانتے۔ یا صاحب السجنی، اے دو ساتھیوں، اما احدہما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقیا، تو وہ پلائے گا، ربہ، اپنے مالک کو، خمرن، شراب، و اما، اور رہا دوسرا، آخر دوسرا،
فیصلبو تو وصولی دیا جائے گا، فتأکل پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من راسی اس کے سر میں سے، قضیا فیصلہ کر دیا گیا، الامر اس معاملے کا، الذی وہ جو کہ اس کے بارے میں ہے، تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو، وقالا اور کہا، للذی اس سے جسے ظنا اس نے سمجھا، انا کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، عند ربک اپنے رب کے پاس، فانساہو تو بھلا دیا اسے، الشیطان و شیطان نے، ذکر کرنا ربہ اپنے رب کے پاس۔ پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ القیم قائم، قائم و دائم، مقیم، اکثر اکثر، کثیر کثرت، قلت و کثرت، یعلمون علم تعلیم، معلم اور معلوم، یا صاحبی صاحب، صحابہ صحابی اور اصحاب، فیسقی ساکی ساکی کوثر، الآخر اخروی زندگی، یوم آخرت، فیصلب سلیب مسلوب، الطیر طائر لاہوتی طائرانہ نظر اور طیارہ، رأسی راس المال رئیس رؤوسا، قضیہ قاضی قضا یا قاضی القضات، تستفتیان فتویٰ مفتی دارالفتویٰ، قالا قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، ناجن نجات دہندہ اور فرقہ ناجیہ، اذکرنی ذکر تذکرہ مذاکرہ اور ذکر خیر، عند اللہ ماجور، عند الناس اور عندیہ، فانساہو نسیان منسیہ، عربک کے ورڈ، سجن قید، خمرہ شراب۔ آیت نمبر 40 کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید کے دو ساتھیوں، اب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، تم دونوں میں سے ایک، تم دونوں میں سے جو ایک ہے وہ کیا کرے گا، جو کہ جس نے اپنا خواب بتایا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا تو وصولی دیا جائے گا، یعنی جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تو وصولی دیا جائے گا، یعنی اسے پھانسی دی جائے گی۔ کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے، یعنی پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور کہا اس سے جسے اس نے گمان کیا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جو کہ جس کا پتہ چلا تھا کہ یہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک سے، کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا، تاکہ میرے معاملے میں انصاف ہو سکے اور فیصلہ کیا جا سکے، کہ اور میرے کیس کے بارے میں، ظاہر ہے وہ تو قید میں ڈال کر بھول گئے تھے، پتہ چل سکے کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں یہاں ڈالا گیا اور اب میری سزا کتنی ہے۔ تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک سے، یعنی وہ شخص رہا ہو کر چلا گیا اور شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے اس بات کا ذکر کرے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بہت سال قید میں پھنسے رہے۔ پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں دیکھیں گے، اس آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ سو وہ رہا قید میں، بِضْعَ سِنِینَ چند سال، تو وہ قید میں چند سال رہا۔ اس طرح سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ہوا کہ قید میں وہ بہت سال رہا اور اس کو بغیر کسی جرم کی پاداش کے اس میں ٹائم گزارنا پڑا۔ اس سے ہمیں بہت سارے اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم غیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص عطا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ وہاں پر رہ کر بھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی، آزمائش کے ٹائم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے اور اس کے دین کی تبلیغ کی جائے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم کسی سے بھی کسی معاملے میں کوئی بات کریں یا ہم سے کوئی رہنمائی مانگے تو ہم اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ ان کی دین کی طرف بھی دعوت دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام مشکل مراحل میں بھی صبر اور استقامت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔